تنہائی کا یہ احساس اس وقت شدید سے شدید تر ہو جاتا جب اندر کے برآمدوں میں تختوں پر بیٹھی ہوئی بھی اماں تانبے کے قلعی دار سینی کے آگے رکھے دال یا چاول چنتی ہوتی۔ نادر کالج میں ہوتا اور رابعہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی۔ کبھی یوں بھی ہوتا وہ برآمدے کی طرف والے دروازے کا پردہ تھوڑا سا سرکا دیتی اور اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے برآمدے کی طرف دیکھنے لگتی۔ تختوں کے نیچے سے چوکے پر سفید براق سے چاندنی بچھی ہوئی، سرخ رنگ کا قدرے گھسا ہوا نمدہ، سلیقے سے لگا ہوا گاؤ تکیا اور پاس ہی بھی اماں کی جھم جھم کرتی پٹاری اور دوسرے کونے پر جائے نماز رکھی ہوتی۔ ایک طرف بھی اماں بیٹھی ہوتے، سامنے ٹوکری میں تازہ تازہ ترکاری رکھے بڑے اہتمام سے ساگ چن چن کر کترتی یا مٹر کی پھلیاں چھیلتی ہوتی۔ چڑھتے ہوئے دن کے سورج کی روشن روشن گرم کرنیں ذروں میں لوٹتی ہوتیں۔ کونے میں اسٹول پر رکھے ہوئے پنجرے میں بیٹھا مٹھو ایک ہی رٹ لگاتا، نادر کا مٹھو ہوں۔ یہ سب چیزیں اجنبی ہونے کے باوجود مانوس سی معلوم ہوتی۔ بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ جا کر ان کے پاس گھس کر بیٹھ جائے، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیریں اور اس کی آنکھوں میں ابلتے ہوئے آنسوں کو اپنے آنچل میں جذب کر لیں، لیکن نامعلوم کس جذبے کے ماتحت وہ ایسا کبھی نہ کرتی۔ میری ماں بھی اس وقت اپنے کچن میں مصروف ہوگی۔ ایملی نے مرغیوں اور بطخوں کو دانہ دے دیا ہوگا اور اس کی جپسی اور جپسی کے پلے گائے کے ناند کے پاس کلیلیں کر رہے ہوں گے۔ نیل اور باب فارم پر ہوں گے۔ باب کے متعلق وہ یقین سے نہ سوچ سکتی تھی، اس کے کسی اور کام اور کسی مشغلے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اتوار کا دن ہوتا تو رابعہ نکل آتی۔ کسی کونے میں سے معمولی چھینٹ کا پاجامہ اور ملگجا سا کرتا دوپٹہ پہنے، بے ترتیب بال مگر چہرے پر آسودگی۔ دونوں ماں بیٹیاں دھیرے دھیرے باتیں کرتی رہتیں، کبھی مسکراتیں اور کبھی سنجیدہ ہو جاتیں۔ خواہ مخواہ میں اس کو وہم ہونے لگتا کہ وہ اسی کے متعلق باتیں کر رہی ہیں۔ کبھی کبھی حشمت بوا بھی آ بیٹھتی، تخت کے پاس پڑی ہوئی پیڑھی پر سوکھی سہمی اونچی اونچی ساری باندھے چاندی کے کڑے بجاتی۔ کس قدر نخریل اور بددماغ بڑھیا تھی! کیا مجال جو سوائے نادر اور رابعہ کے کسی کو منہ لگائے! وہ کالے کالے سانولے سانولے ہاتھ ترکاریوں سے کھیلتے اور کالے ناگوں کی طرح ان پر لپکتے رہتے۔ سب گھل مل کر باتیں کرتے۔ رابعہ کسی بات پر ہنس پڑتی تو حشمت چٹا چٹ اس کی بلائیں لیتی۔ می اماں نرم نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی۔ روبینہ کو معلوم ہوتا کہ وہ لق و دق صحرا میں تنہا کھڑی ہے۔ معبود! اتنی شدید تنہائی! کیا وہ قطعی قابل توجہ نہیں؟ کیا وہ ہمیشہ ایک ناخواندہ مہمان کی طرح رہے گی؟ کیا یہ واقع ہے کہ اس دیس کی شہزادی وہ نہیں رابعہ ہے؟ ایسے میں نادر بھی اس کو بالکل غیر معلوم ہوتا۔ وہ ادھر آ نکلتا تو بھی اماں کے گھٹنے پر سر رکھ کے لیٹ جاتا۔ حشمت نرم نرم مٹر کے دانے اس کے منہ میں دینے لگتیں۔ بھی اماں کی کمزور انگلیاں اس کے بالوں کی لہروں میں چلنے لگتیں۔ وہ ہنس ہنس کر ان سے باتیں کرتا ہوا ایسے لگتا جیسے اب ہمیشہ انہی کے پاس بیٹھا رہے گا، اب اس کے پاس لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ اس کا دل چاہتا اس کو لے کر واپس بھاگ جائے۔ ستمبر کی ایک ایسی ہی ایک اتوار کو نادر جب بھی اماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تو پھر اس کو سخت برہم پایا۔ کیا ہوا تم کو؟ اس نے خوش دلی اور شرارت سے پوچھا، لیکن وہ واقعی سخت ناراض تھی۔ اس کے پوچھنے پر بگڑ بیٹھی۔ تم کو کیا مطلب؟ مجھے کچھ بھی ہو، تم کیا پرواہ کر سکتے ہو؟ تم اپنے گھر میں خوش ہو، مجھے کچھ بھی ہو۔ وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اور کس کی پرواہ ہوگی؟ یہ تم کو کیا وہم ہو گیا روبی؟ کیا یہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ میرا گھر کیوں ہوتا؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے غصے سے پیر پٹکے۔ نادر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر آپ ہی آپ کہنے لگی، میرا گھر ہوتا تو یہاں کوئی میری بات سنتا اور میرا حکم چلتا۔ مالی مجھے معلوم نہیں کیا سمجھتا ہے، جو بات کہوں ٹال دیتا ہے۔ اگر میں کسی درخت یا پودے کو نکال کر اس کی جگہ دوسری چیز لگانے کو کہوں گی تو ہسٹری سنانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میم صاحب یہ یہیں رہے گا۔ یہ نادر بھیا جب چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ آم کے یہ پیڑ صاحب نے اپنے ہاتھوں لگوائے تھے، ملی آباد سے قلمے لا کر۔ یہ ہار سنگار کا درخت بٹیا جب چھوٹی تھیں تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ بیل بیگم صاحبہ نے راجہ نان پارا کے باغ سے منگوائی تھی۔ تمہارے اس گھر کی ہر بات اٹل اور اچل ہے، یہاں کوئی انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مالی تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔
اس نے بڑی محبت اور نرمی سے اس کو سمجھایا وہ تم سے نفرت نہیں کرتا میری جان، وہ بہت پرانا آدمی ہے، ہم چھوٹے سے بڑے اس کی گود میں کھیل کر ہوئے ہیں، اس باغ کا ایک ایک پتا اس کے ہاتھوں سینچا ہوا ہے، میں اس کو نرمی سے سمجھا دوں گا، تمہارا حکم مانے گا، تم ابھی نئی ہو، جب وہ تم سے محبت کرنا سیکھ لے گا تو تمہارے ہاتھ کی لگائی ہوئی گھاس بھی نوچتے اس کا دل دکھے گا۔ وہ کیا، سب مجھ سے ہمیشہ نفرت کریں گے، اس لیے کہ میں اجنبی ہوں، غیر ملکی ہوں اور ان سے برتر ہوں۔ وہ خوب رو رہی تھی۔ یہ کچھ نہیں ہے، تم صرف بیوقوف ہو، باب سچ ہی تو کہتا تھا۔ میری جان، تم نے نہیں دیکھا ہے وہ رابعہ کو کتنا گھرکتا ہے، اگر وہ کبھی کیلے توڑنے کی کوشش کرتی ہے اس کا کہنا ہے وہ کیلے میں نے بوئے تھے، اس لیے ان کو توڑنا صرف میرا ہی حق ہے۔ اچھا مالی ہی پر کیا منحصر ہے، دھوبی کو دیکھو، صبح کپڑے دیے تھے اور ابھی تک نہیں لایا، مجھے ہر روز تازہ دھلے ہوئے کپڑے چاہیے، اس نے غصے سے کہا۔ وہ یہ قطعی بھول چکی تھی کہ یہاں آنے سے پہلے اس نے دھوبی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ گھر پر پرنسس کو اپنی کاہلی اور نخروں کے باوجود ہر جمعرات کو کپڑے دھونا اور استری کرنا پڑتی تھی، اور ناظر تو صدا کا بھلکڑ تھا، اس کو یہ سب کب یاد رہ سکتا تھا۔ تم دھوبی کو ڈانٹتی کیوں نہیں میری جان، اس نے تمام اختیارات اس کو سونپ دیا۔ میں کیا ڈانٹوں، میری بات کب سمجھتا ہے، وحشی جنگلی بیوقوف ہندوستانی۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ ایک لمحے تک وہ اس کو حیرت سے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں خفگی اور سرخی نمودار ہو گئی، پھر ایک دم اس کو روبینہ کی بے بسی اور مظلومی کا احساس ہوا۔ اس کا یہاں کون ہے؟ اس کی ہر خوشی کا ضامن میں ہوں۔ اس کا غصہ کافور ہو گیا اور نرم ہو کر بولا، تم ان سب کو الگ کر دو۔ میں کیوں الگ کر دوں، میں تو ایک مہمان ہوں، کاش میرا اپنا گھر ہوتا، میں کسی کو نہ رکھتی، سب کاہل نکمے اور سر چڑھے ہیں۔ وہ پھر اول فول بکنے لگی، روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ یوں بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب لے آیا اور اس کے سنہری بالوں کو درست کرتے ہوئے سنبھالنے لگا۔ میری جان، ہتھیلی پر سرسوں کیسے جماؤں، تم خود ہی سوچو۔ میری تعلیم، یورپ کے سفر، قیام میں کتنا خرچ ہوا، واپسی پر تم بھی میرے ساتھ تھی، میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا جاگیردار یا تعلق دار تو ہوں نہیں۔ تم ہی بتاؤ میں بی ایم اور رابعہ کو کیسے چھوڑ دوں، انہوں نے ساری زندگی صرف کر کے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ میں نے جو تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اپنا، میں کب کہتی ہوں تم ان سے قطع تعلق کر لو، میں تو صرف اپنا گھر چاہتی ہوں، آزادی چاہتی ہوں۔ مگر یہاں بھی تو تم آزاد ہو میری جان، وہ لوگ تو تمہاری کسی بات میں مداخلت نہیں کرتے۔ وہ پھر بگڑ گئی اور پھر رونا دھونا شروع کر دیا۔ نادر پریشان ہو گیا، یہ جھگڑا نیا تو نہ تھا، کئی بار وہ اس قسم کی بے اطمینانی اور ناراضی کا اظہار کر چکی تھی، بس ایک دم آگ بگولا ہو جاتی اور منہ پھلا کر چپ ہو جاتی۔ بھلا اگر یہی کہہ دیتی، بات تو ساری ہے کہ جب تم ان کے درمیان ہوتے ہو اور ہنستے بولتے ہو تو مجھے معلوم ہے کہ تم انہی کے ہو، انہی کے رہو گے، میں تو موہوم سے خیال کے پیچھے دوڑی چلی آئی ہوں۔ تو نادر اس کو سمجھا ہی نہ دیتا کہ بی اماں مجھے تم سے کوئی چھین تھوڑا لیں گی، تم کو کیا معلوم جب میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں تو ان کو کتنی دولت مل جاتی ہے، تم کو کیا خبر انہوں نے مجھے کتنے جتن سے پالا ہے، میری ہی آس پر انہوں نے اپنی جوانی کاٹ دی، میرے باپ کی لاج سنبھالنے کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی، سوتے اور جاگتے میری خیر منائی ہے، سوتے میں بارہا آنکھ کھلی ہے تو اپنے آپ پر جھکے ہوئے پایا ہے، یہ دیکھنے کو کہ میں آرام کی نیند سو رہا ہوں، ان کے اندھیرے اجالے کی ساری دعائیں میرے لیے وقف ہیں۔ بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو کبھی صاف نہ ہو سکیں، اور بعض اوقات انہی الجھنوں اور باتوں سے اکتا کر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا جیسے اس نے کچھ کھو دیا ہے، جیسے وہ بالکل بدل سا گیا ہے۔ نادر کے منہ سے تو اس نے کبھی بینا کا نام نہ سنا تھا، البتہ رابعہ نے اس کو بتایا کہ وہ نادر کی اور اس کی بہت اچھی دوست ہے، وہ ان کے ساتھ کھیل کود کر بڑھی ہے، جب وہ آئے گی تو تم سے مل کر خوش ہوگی۔ وہ چھٹیوں میں گھر گئی تھی اور پھر بعض مجبوریوں کی بنا پر اب تک واپس نہ آ سکی، بہت دن سے اس نے خط بھی نہیں لکھا ہوگی کوئی، وہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ شام کی چائے وہ اپنے کمرے میں ہی پیتے تھے، اس شام کچھ دیر سے سو کر اٹھے تھے اور بڑی کاہلی سے آہستہ آہستہ چائے پی رہے تھے۔ اس موسم نے تو بور کر دیا، آئندہ سال ہم ضرور کسی ہل اسٹیشن پر چلیں گے، میں کالج کھلنے پر آ جاؤں گا اور تم سیزن ختم کر کے آ جانا۔ وہ اس وقت کتنی پیاری نظر آ رہی تھی، پنکھے کی پوری رفتار کے آگے بیٹھی کمبھلائی ہوئی، اس نے اپنے سنہری بالوں کا وہ دو حصے کر کے ربنوں سے باندھ لیا تھا، آسمانی اسکرٹ اور سفید اسموکنگ کیے ہوئے بلاؤز میں وہ بالکل بچی سی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت ان کو کلب جانا تھا، جب سے وہ کلب جانے لگے تھے وہ خاصی خوش رہنے لگی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ زیادہ
آنے جانے، ڈانس پارٹی اور مجموعوں سے گھبراتی اور بیزار ہوتی تھی، اور یہاں آ کر وہ گھر رہنے پہ بیزار ہونے لگی۔ چائے کی پیالی اس نے رکھی اور کہا، میں تو اب تیار ہوتی ہوں، تم تو ابھی اونگتے رہو گے، ابھی نہ جانے کتنی اور پیالیاں پیو گے۔ بھیا بھیا، رابعہ کی آواز سنائی دی۔ بڑی خوشی میں نادر نے سوچا، لیکن کاہلی کے مارے یوں ہی بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ بھیا جلدی سے آؤ، دیکھو یہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں بڑی معصوم سی مسرت تھی۔ کیا ہے؟ وہ کمرے سے نکلا۔ کہاں پر چلا رہی ہو؟ ادھر، یہاں، ڈرائنگ روم سے آواز آئی۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازے ہی پر ٹھٹک گیا۔ سامنے دیوان پر رابعہ کے ساتھ بینا بیٹھی تھی۔ جیسی وہ چھوڑ کے گیا تھا اس کی نسبت بہت دبلی اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی طرف خاموشی سے دیکھا اور اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، ہیلو، کدھر غائب تھی جناب؟ تم تو بڑے موجود تھے، ایک خط تک تو لکھا نہیں گیا، اور میں تو ناراض ہوں، میں تو تم سے ناراض ہوں کہ اپنی شادی کی اطلاع تک نہیں دی۔ اچھا، تو مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تم نے انفارمیشن بیورو کھول رکھا ہے، ورنہ سب سے پہلے تم کو ہی اطلاع پہنچتی۔ اچھا چلو، سوری کہہ دیا۔ وہ بالکل ان دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا۔ کوئی سوری ووری نہیں، اپنی میم سے تو ملواؤ۔ ارے میم سے نہ ملنا، کاٹ کھائے گی۔ کیوں، کیا کوئی بندریا پکڑ لائے ہو؟ ارے بھائی بینا دیوی، کیوں اپنی اور ساتھ ہی ہماری انسلٹ کرواؤ گی؟ وہ بولتی ہے انگریزی، بڑی کتری قسم کی۔ فضول میں شرمندگی اٹھاؤ گی۔ بڑی شرمندگی اٹھائی، ہمارا کیا ہے، ہم تو ان کے باند غلام ٹھہرے، ہم تو فرفر ان کی زبان بولتے ہیں۔ تم کہو کچھ اردو سکھائی؟ کیوں نہیں، وہ منہ پکا کر کے بولا، ٹائیں ٹائیں اردو بولتی ہیں، ہم استاد جو ٹھہرے اس کے۔ بڑے استاد، تمہارا پڑھایا وہ مٹھو بھی تو ٹائیں ٹائیں بولتا ہے، ایک ہی بات بکے جاتا ہے۔ اور ہاں، اب تو تم پروفیسر بن بیٹھے، بس لڑکے بھی ایسے ہی پڑھاؤ گے؟ ہاں بھائی، ہم کیوں پڑھانے لگے، پڑھاتی تو تم ہو۔ یکایک اس کو یاد آ گیا کہ روبینہ تیار ہو کر نکل آئی ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی، تو جگر تھام کر بیٹھ جاؤ، میم کو لاتا ہوں۔ تھام لیا وہ تو کبھی کا، اب لاؤ تو صحیح۔ وہ سٹ پٹایا ہوا باہر آ گیا۔ رابعہ اتنی دیر سے سوچی جا رہی تھی، خوب ہیں یہ دونوں بھی۔ میں تو جانے کیا سمجھ رہی تھی کہ دونوں نہ جانے کس طرح ملیں گے ایک دوسرے سے، مگر خوب ہیں یہ تو۔ روبینہ پھر اسی طرح کشن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ ہاں تو اور سناؤ رابعہ رانی؟ اس بار اس کی آواز میں کھویا پن تھا۔ تم سناؤ، تم ہماری انجم سے بھی ملی تھی، کیا حال ہے اس کا؟ بڑی مگن ہے، بینا مسکرائی۔ دن بھر صابر سے لڑتی ہے اور شام کو دونوں مل کر گھومنے نکل جاتے ہیں، اس قدر خوش کہ ان کو دیکھ کر دوسرا بھی خوش ہو جائے۔ وہ صدا کی دیوانی تھی۔ رابعہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، پھر نہ جانے کیوں اسے معلوم ہوا کہ باتوں کے سارے موضوع ختم اور وہ چپ چاپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھی ہیں۔ وہ بڑے دھیرے دھیرے تیار ہوتا رہا۔ اگر اس کو بینا کے روٹھنے کا خیال نہ ہوتا تو اس وقت تک تیار ہو کر نہ نکلتا جس وقت تک بینا نہ چلی جاتی۔ آج بہت دنوں بعد بھولا ہوا نغمہ غیر ارادی طور پر اس کے لبوں پر ناچنے لگا تھا، مورے مندر اب کیوں نہیں آئے۔ روبینہ دریچے کے قریب کھڑی نیل پالش درست کر رہی تھی۔ مدت کے بعد آج نادر وہی بول گا رہا تھا جو اس نے سب سے پہلے اپنے یہاں اسے سنے تھے۔ ڈریسنگ روم کا پردہ ہلا اور وہ نمودار ہوا۔ سیاہ شیروانی اور چست پاجامے پر سلیم شاہی جوتی پہنے، کچھ چپ چاپ سا جیسے دور کہیں کسی کو دیکھ رہا ہو۔ وہ بے خیال سا کھڑا تھا۔ اب وہ پہلے کا سا لاؤبالی اور دلکش لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ مکمل جاذب شخصیت تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو واقعی مہاراجا سا لگتا ہے۔ ہو گئے تیار تم؟ اب چل رہے ہو؟ بینا تم سے ملنا چاہتی ہے، چند منٹ کو اس سے مل لو، پھر چلتے ہیں۔ بینا؟ اس نے متعجب نظروں سے دیکھا۔ ہاں، شاید میں نے تم سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ او ہاں، رابعہ اس کا بہت ذکر کرتی ہے۔ وہ دل میں سخت بیزار ہوئی۔ بس ہونے لگا پروگرام گڑبڑ، ہم ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں۔ بادل ناخواستہ وہ نادر کے ساتھ ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ نادر نے دونوں کا تعارف کروایا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ دونوں کی پلکیں ایک ساتھ جھپک گئیں، ایک طرف وہ مرمری اور ملکوتی حسن، دوسری طرف چٹان کی شخصیت اور کالے کالے کنول نین۔ معلوم ہو رہا تھا کہ خشک اور لق و دق مٹیالے ساحل سے شفاف اور نیلنگو پانی کی ننھی سی موج ٹکرا گئی ہو۔ بینا نے گفتگو کا آغاز کیا،
یہی کہ ہندوستان کیسا لگا، کہاں کہاں کی سیر کی، گرمی تو نہیں ستاتی، لیکن اس کے جواب مختصر تھے اور بار بار نظر کلائی کی گھڑی پر جا رہی تھی۔ بینا نے سوالات کا سلسلہ بند کیا اور نادر کو اٹھنا ہی پڑا۔ اچھا بھائی بینا، پھر کسی وقت فرصت سے آؤ نا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور بینا نے جلدی سے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کر لیا۔ جب وہ دونوں کو دروازے تک پہنچانے آئی تو جھک کر روبینہ سے کہا، تم تو نازک سی شہزادی لگتی ہو۔ اور روبینہ نے سوچا کہ سیاہ کنارے دار سفید ساری اور کھدر کے زرد جمپر میں لپٹی ہوئی لڑکی کو کیا کہے، جس کا رنگ کندنی ہے اور پیشانی کشادہ ہے، جس کی آنکھوں میں دیپ جل رہے ہیں اور ٹھوڑی اتنی مضبوط ہے۔ نادر یوں بھی کلب میں جلدی ہی اکتا جاتا تھا۔ پینا پلانا اس کی چڑ تھی۔ اس نے تو انگلستان میں بھی بڑے بڑے مجموعوں میں گنواروں کی طرح انکار کر دیا تھا، اور اگر کوئی اصرار کرتا اور وجہ دریافت کرتا تو بچوں کی طرح منہ اٹھا کر یہ بھی کہہ دیتا کہ بی اماں ناراض ہوں گی، میرا گلاس الگ کر دیں گی، اور پھر اللہ میں بھی شاید خفا ہوں گے۔ کلب میں جب یہ دلچسپی نہیں تھی تو دوسری دلچسپیاں موجود تھیں۔ پر ڈانس کے بارے میں وہ کچھ ایسا پھوڑ اور بیتو کا واقعہ ہوا تھا کہ پہلے تو گھنٹوں بیٹھ کر لڑکیوں کا موازنہ اور مقابلہ کرتا تھا، اس انہماک سے جیسے امتحان میں بیٹھا برطانیہ کی خارجہ پالیسی کا امریکہ کی داخلہ پالیسی سے مقابلہ کر رہا ہو۔ مس ڈورتھی عجیب کلچرڈ سی ہے۔ اس کو دیکھ کر ددا کے گھر کی عظیماً بوا یاد آ جاتی ہیں، اوپر سے کمبخت کو ساڑی پہننے کا شوق ہے۔ مس ڈورتھی عجیب کلچڑی سی ہے، بس اس کو تو دیکھ کر ددا کے گھر کی عظیماً بوا یاد آ جاتی ہیں، اوپر سے کمبخت کو ساڑی پہننے کا شوق ہے۔ اچھا پھر شاہدہ، لا حول ولا قوت، وحشت ہوتی ہے دیکھ کر۔ بال ٹرم کروا کر اس قدر پھلا لی ہیں کہ اس سے تو آدمی کسی بلڈاگ کو پکڑ کر اس کے ساتھ ڈانس کر لے، اور وہ شاہدہ کو بھی کسی کونے میں ڈال دیتا تو پھر رجن آیا، اس کے خیال سے ہی دل الٹ جاتا، وہ تو اس قدر بھاری بھرکم تھی، اوپر سے ٹیفٹا کا غرارہ معاذ اللہ۔ اس کا دل چاہتا ان کو بھی ہاتھ سے لے جا کر کسی تخت پر گو تکیے سے لگا کر بٹھا دے۔ وقت تیزی سے گزرتا جاتا، کیبرے کے موسیقی کا زیر و بم اس کے کانوں سے ٹکراتا رہتا، بال روم کے فرش پر آگے پیچھے جوڑے لپکتے رہتے، ایسا معلوم ہوتا کہ یہ بال روم ایک کارخانہ ہے جس میں تیز تیز مشینیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ سامنے سے ایک لپکتے ہوئے جوڑے کی طرف اس کی نظریں جم جاتیں۔ ارے روبینہ، مگر یہ کس کے ساتھ ہے؟ اتنی تیزی سے گھومتے ہوئے لوگوں کو کوئی خاک پہچانے؟ یہ شاید کیپٹن سمتھ ہے، یا پھر مسٹر بیکر انجینئر، یا بھٹی، یا پھر شنکر ہوگا، یا وہ نیا ICS انور رضا ہوگا۔ بھائی کوئی ہو، فرق ہی کیا پڑتا ہے، سب کا وہی سیاہ ڈریس سوٹ، وہی سفید براق اکڑی ہوئی قمیض، سیاہ بوٹ۔ وہ آہستہ آہستہ سیٹی بجانے لگتا۔ پاس سے گزرتی ہی روبینہ کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سنبھل جاتا، جیسے امتحان کے کمرے میں وقت ضائع کرنے والا اور چکر مکر دیکھنے والا طالب علم انویجیلیٹر کو دیکھ کر سنبھل جائے۔ موازنہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ ہاں تو پھر جلدی سے کسی کے پاس جاؤ۔ مسز مرزا واقعی کتنی اچھی چیز ہے، سنجیدہ، خاموش، دراز قامت، اور پھر چھریرا جسم، خوبانی کا سا کافوری رنگ، مگر اس کو دیکھ کر دل اداس ہو جاتا ہے۔ اس کا رقص کتنا گریسفل ہے، مگر کاش یہ اتنی اداس نہ دکھائی دیا کرے۔ نہیں بھئی، اس کے ساتھ رقص کر کے تو اپنا دل بھی ڈوبنے لگتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیوں نہ شاہ بانو سے صلاح کر لو، اب تو اس کے سوا کوئی خالی بھی نہیں، اب تو صرف یہی بیٹھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا واقعی شاہ بانو سے اپنا ہم رقص بننے کی درخواست کروں؟ اس خیال ہی سے اس پر رمیدگی اور وحشت طاری ہو جاتی۔ لمبوترا چہرہ، چمکتی ہوئی بادامی آنکھیں، ماتھے پر فرینچ سٹائل کے بال، دبیز اور لٹکے ہوئے ہونٹوں پر پھوڑ پن سے تھوپی ہوئی لپسٹک، ٹی کو تی بولتی اور بیچ بیچ میں فارسی کو گھسیڑتی اور اردو کی ٹانگیں توڑتی ہوئی۔ ڈانس کے وقت اس کا سخت جارحانہ انداز ہوتا، باتوں کا فوارہ کھل جاتا۔ دوران رقص باتوں کے جوش میں آ کر آپ کو لے کر بیچ میں رک بھی جائے گی، اور یوں ہاتھ لپکا لپکا کر بولے جائے گی کہ آنکھ پھوٹ جائے اور ناک ٹوٹ جانے کا خطرہ لاحق رہے، اور منہ سے اڑتا ہوا کف الگ آپ کے منہ پر آئے گا۔ ادھر آپ کی جان ناتواں پر یہ حادثہ گزر رہا ہوگا، ادھر آپ کے پیچھے متعدد جوڑے اس انتظار میں رکے کھڑے ہوں گے کہ یہ جنکشن قائم ہو گیا۔ شاہ بانو کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے
پا کر بادام کی سی تکونی آنکھیں جھکاتی کہ انہوں نے وہ سہم کر دوسری طرف دیکھنے لگتا۔ روبینہ پھر پاس سے لپکتی پھسلتی گزرتی۔ اس دفعہ اس کی کشادہ پیشانی پر ایک کے بجائے دو ننھی شکنیں نظر آتی اور وہ بوکھلا کر چاروں طرف کسی ہم رقص کی تلاش میں مصروف ہو جاتا، اور اب شاہ بانو کی خالی کرسی اس کا منہ چڑھا رہی ہوتی، اور بال روم کے عین وسط میں شاہ بانو بڈھے موٹے ٹھگنے تعلقہ دار چودھری وسیع جان کو روکے ان کے چہرے پہ دونوں کلمے والی انگلیاں لپکا لپکا کر ان کو کچھ بتانے کی کوشش میں مصروف ہوتی۔ وہ پھر گھبرا جاتا۔ اچھا تو پھر کانتا سے کہوں؟ بھئی ایک تو وہ ہر وقت لمبے لمبے ناخن کترتی رہتی ہے، اور پھر کچھ گدھی کہ اللہ ہی جانے کیا بات ہے۔ بات کہو کھیت کی سنے گی کھلیان کی۔ چلو پھر مسز بیکر سے درخواست کر دیکھوں، مگر ان کے ہاتھ میں خدا نہ ڈالے وہاں تو مردہ بدس زندہ ہو جاتا ہے۔ مجال ہے جو ذرا غلط سٹیپ لے، اب تو ایسی بھی کیا قیامت ہے بھائی، یہ تو سب تفریح کے لیے ہے نا، مگر وہاں تو وبال جان ہو جاتا ہے۔ فرق ہی کیا ہے اگر درمیان میں کوئی سٹیپ سنبا کا لے لیا۔ وہ ڈانٹتی اور لیکچر دیتی ہیں اور میں بوکھلا بوکھلا کر اور بھی غلطیاں کرتا ہوں۔ گھبراہٹ میں اس کا پیر کچل دیتا ہوں، کم بخت میرا فضیتہ الگ کرتی ہے اور بیوی کو میری الگ بھرتی ہے، فضول میں اس کا موڈ بگاڑ دیتی ہے۔ بس وہ یوں ہی بیٹھا سوچتا رہ جاتا۔ کتنی بار کیبرے کی موسیقی اپنی دھنیں بدل دیتی، تھکے ہوئے جوڑے سستانے کو بیٹھ جاتے اور ڈرنکس اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں اثر نو سرو کی جاتی۔ روبینہ ناراضگی کی وجہ سے دوسری میز پہ جا بیٹھتی اور پھر کارخانہ چالو ہو جاتا، مشینیں لپکنے پھسلنے لگتی۔ شکر ہے کہ سیٹرڈے نائٹ صرف ہفتے کی شام کو آتی ہے، پھر بھی وہ کلب میں سوائے اسکویش یا ٹینس کے چند ہاتھ کھیلنے کے علاوہ بور ہی ہوا کرتا، یا پھر اپنے ہی جیسے کسی بور سے باتیں کر کے وقت کاٹ دیتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیوں ایک دو بجے رات تک برج یا فلیش کی بازیوں میں بیٹھا مکھیاں مارتا ہے۔ بہرحال وہ مجبور تھا، روبینہ کی دلداری اس پر فرض تھی، اور آج پھر سیٹرڈے نائٹ تھی اور اس کے سر پر سے آج پھر وہی قیامت گزر رہی تھی۔ آج تو وہ موازنے کے موڈ میں قطعی نہ تھا۔ وہ تو خود بھول جانا چاہ رہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں بینا کو چھوڑ آیا ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں پڑھتا تھا۔ دونوں مل کر موٹی موٹی کتابیں گھونٹتے اور وزنی وزنی بحثیں کرتے تھے۔ چاروں طرف پھوڑ پن سے کتابیں پھیلی ہوتی، نیند سے تھکی ہوئی آنکھیں، بکھرے ہوئے سیاہ بال، اور جب اس سب سے تھک جاتے تو کتابیں یوں ہی الٹی پلٹی چھوڑ کر نوٹس کی کاپیاں باندھ کر قلم گریبانوں میں لگا لیتے، چپکے سے رابعہ کو بلاتے اور اپنے بنگلوں کے پیچھے والی دنیا میں جا گھستے۔ اس کی کچی چار دیواری کو پھلانگتے ہوئے دونوں کی فرمائش پر امرودوں اور جامنوں کے درخت پر چڑھتا، جنگی کی ہا ہا کی صداؤں کے باوجود جامنے ہلا ہلا کر جھاڑتا، اور وہ دونوں ایسے جٹ کر جامنے چنتی جیسے اس کے علاوہ اس زندگی کا اور مقصد ہی نہ ہو۔ نمک مرچ سے گدر امرود جامنے کھانے کے سوا اور ان کو کوئی کام ہی نہ تھا۔ پھر بینا چیخ مارتی، نادر کے بچے اتر آ، بھاگ جا، جنگی آ رہا ہے، اور دونوں سرپٹ بھاگتی، اور خود اتنا بڑا ڈھینگ کا یونیورسٹی کا طالب علم اسکول کے بچوں کی طرح دھم سے درخت پر سے کودتا، جنگی کے سست سنتا، اور جیبوں میں جتنے پیسے ہوتے اس کو دے کر آن ملتا۔ گدھیاں سورنیاں کم بخت کہیں کی مجھ کو چھوڑ کر بھاگ گئیں، اب کی دیکھنا نہ جنگی سے جوتے کھلوائی ہوں تو نام نہیں، اور اب چلو اب بی اما اور چاچی سے تو جوتے لگوا ہی دوں گا۔ صاحبزادیاں درختوں پر چڑھی تھیں۔ جنگی نے ایک ڈنڈا دونوں کے رسید کیا ہے، وہ دونوں اس کی جان کو آ جاتی، جامنے اور امرود بھک سے جاتی اور خوب جھائیں لڑتی، اور لڑتے لڑتے نہ جانے کس طرح آرٹ اور فلسفے کی وزنی بحثیں بیچ میں آ کودتی۔ آج وہ انہی باتوں سے بچنے کی خاطر سوچ چکا تھا کہ بس جاتے ہی آج کسی سوچ بچار کے بغیر کسی نہ کسی کو پکڑ لوں گا، مگر پھر اس کے خیالات بھٹکے اس نے پھر سنبھل کر سوچا، آج تو بس جو بھی سامنے پڑے اس سے درخواست کروں گا۔ پھر خدا جانے کیا گھپلا ہوا کہ جاتے ہی روبینہ کو انور رضا نے راضی کر لیا اور اس کا پالا مسز بیکر ہی سے پڑا۔ انہوں نے اس کی درخواست کو مسکرا کر حیرت سے قبول کیا۔ اچھا تو یہ وحشی براہ راست پر آ چلا ہے۔ اگرچہ وہ اس کے ساتھ ڈانس کرتے بے حد گھبراتی تھی، مگر ان کو تو اس کی اصلاح مقصود تھی۔ ان کو روبینہ سے دلی ہمدردی تھی، بیچاری بچی ہی تو ہے، کاش یہ سدھر جاتا۔ وہ اس کے لیے بہت کوڑتی تھی،
مگر آج تو وہ اور بھی اناڑی پن کر رہا تھا، سخت کھسیانہ ہو رہا تھا، بات بات پر ہنس رہا تھا، کئی دفعہ غلط سٹیپ لینے کے علاوہ کچھ ایسے بے ڈھب پیر چلائے